ہم اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس کی بھی نسبت سرکار کی ذات کے ساتھ ہو جائے وہ بھی ہمیں محبوب لگتا ہے، کیونکہ سرکار ہمارے محبوب ہیں، اور ہر ایمان والا خصوصی طور پر جس کا تعلق نسبت سرکار کی ذات کے ساتھ ہو جائے وہ بھی ہمیں محبوب لگتا ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ سرکار کے صحابہ، سرکار کے غلام، سرکار کی ذات پر انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ایک ایک ارشاد پر سب چکا دیا، کچھ پرواہ نہیں کی۔ صحابہ کرام کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں میں قربان ہوتا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار جو سرکار آل پاک، سرکار کا خاندان ہے، وہ بھی بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ہر مسلمان ان سے محبت رکھنے والا ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، تین خصلتیں ہیں وہ سکھاؤ۔ ایک ان کے نبی کی محبت وہ سکھاؤ، وہ آل ہی، اور نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اور تلاوت قرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ اولاد کو کیسے آئے گا؟ یہ ایسے آئے گا، کبھی ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھائیں اور سرکار کی معجزات کو بیان کریں کہ ہمارے آقا کا چہرہ مبارک ایسا تھا، زلف مبارک ایسی تھی، چشمان مقدس ایسی تھی، لعاب دہن مبارک ایسا تھا، دست مبارک کے کیا معجزات تھے، قدمین و شریفین ایسے تھے۔ جب ہماری اولادیں بیٹھ کر سنیں گی، ان کے دلوں میں سرکار کی محبت اور زیادہ ہو جائے گی، پھر سرکار کی آل پاک پر ذکر کریں گے، بچوں کو بتائیں گے بیٹا سرکار کی آل، چونکہ سرکار کی آل ہے، سرکار کا خون ہے، اس لیے وہ بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ ان سے محبت کی جائے، ان کی شان بیان کی جائے، ان کے کمالات کو بیان کیا جائے، تو کیا ہوگا؟ بچوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی آئے، تلاوت قرآن، اور بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی طرف لگایا جائے۔ بیٹا قرآن کریم پڑھا کرو، صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور صرف سمجھنا ہی نہیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جو لفظ ہوتا ہے نا اہل بیت، عموماً اس کا اطلاق گھر والوں پہ ہوتا ہے، گھر والے اہل بیت ہوتے ہیں۔ اور ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، وہ جو دوسرا گھر ہوتا ہے وہی اس کا ایک گھر ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک دن بلایا حسنین کریمہ کو، اپنی چادر مبارک کے نیچے چھپا لیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، چادر کے نیچے لے لیا۔ علی مرتضیٰ شریف اللہ کرم اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، چادر کے نیچے لے لیا۔ دعا کے بعد اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت، ورنہ یہ شبہ پڑ سکتا تھا کہ اہل بیت سے مراد سرکار کی صرف ازواج مطہرات،
صرف ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین وہ بھی ہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہیں، وہ گھر والیاں ہیں، اہل بیت ہے۔ تو شبہ یہ پڑھ سکتا شاید صرف وہی اہل بیت ہے۔ تو سرکار نے یہ جواب دے دیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عجیب مناظر دیکھے ہیں۔ جمعہ مبارک کا خطبہ ہے، دونوں شہزادے مسجد نبوی شریف میں آ رہے ہیں، دھاریدار کپڑے پہنے ہیں، چھوٹی عمر ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، منقطع کر دیا، سرکار نے کمر چھوڑ دیا، خود نیچے اترے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا۔ یہ کیسا منظر ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ کرام یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کیسا پیارا نظارہ ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ سرکار نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہے، اپنی گود میں بچھایا ہے اور بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، بیٹھ کر۔ اللہ کے نبی کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا کیا میسج دے رہے تھے امت کو، کیا پیغام دے رہے تھے امت کو؟ اے میری امت، ذرا اس طرح بھی دیکھنا کہ میں اپنے شہزادوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں۔ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور موقع بھی ایسا آ گیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، 3 دن اقامت تھی، تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ اب یہ جو منظر ہے یہ گھر کے اندر کا نہیں، گھر کے باہر کا منظر ہے۔ آپ جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، دیکھا کہ کچھ محلے کے بچے، مدینہ منورہ کے بچے کھیل رہے ہیں، اور ان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی کھیل رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے مکمل توجہ فرما لی اپنے شہزادے کی طرف، آپ آگے بڑھے کہ حسین کو پکڑیں، جیسے بزرگ ہوتے ہیں، آپ آگے بڑھے پکڑنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچے ہیں، آپ بھاگ کر ادھر ہو گئے، میرے آقا تیز سے چل کر ادھر ہو گئے، پھر وہ بھاگ کر ادھر ہو گئے۔ جیسے کھیلتے ہیں بچے بڑوں کے ساتھ، محبت کی یہ انداز ہوتا ہے۔ یہ گھر کے اندر کا معاملہ نہیں، گھر کے باہر کا معاملہ ہے، یہ باہر گلی کا معاملہ ہے، یہ سب صحابہ کرام کے سامنے ہو رہا ہے۔ جدھر جدھر حسین جاتے ہیں میرے آقا ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں پکڑنے کے لیے سرکار، کبھی ادھر جاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ فرمایا کوئی شخصیت ہو جس کو دنیا جانتی ہو، جس کا احترام کرنے والے ہو، وہ کسی کام کے لیے جا رہے ہو، اپنے شاگرد ساتھ ہو، اپنے بیوی ساتھ ہو، اپنے طلباء ساتھ ہو، اور کوئی نواسا کھیل رہا ہو، پوتا کھیل رہا ہو یا اپنا بچہ کھیل رہا ہو، کون ان کے پیچھے اتنا جاتا ہے؟ وہ نہیں جاتا۔ سارے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جدھر جانا ہے ادھر ہی جاتے ہیں، ایک دفعہ دیکھیں گے توجہ کریں گے، آگے دیکھیں نکل جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی یہاں پر فرما رہے ہیں یہ غیر ارادی فعل نہیں تھا، غیر ارادی نہیں تھا، ارادتاً ہوتا ہے اللہ کے نبی کا کام۔ حضور اسلام کیا دکھا رہے تھے، کیا سبق سکھا رہے تھے کہ دیکھو دنیا والوں، میرے دل کا حسین کی کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اور یہی کیفیت ہے کہ سرکار نے پکڑ لیا اور فرمایا بیٹا حسین منہ کھولا، تو سرکار نے اپنی زبان مبارک اٹھا کر ڈالا، حسین جھوس گئے، تو زبان مبارک کو دوسرا جھوٹا دیا۔ پھر یہی حسین ہے، بچپن میں جب بچے درویشی میں آتے ہیں تو میرے آقا نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، تو امام حسین کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، ننھے منھے حسین کندھے پہ بیٹھ گئے۔ یہ منظر چھوٹا سا منظر نہیں ہے،
ذرا توجہ فرمائیے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ امام الانبیاء سید عالم نور منصب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جن کی بارگاہ میں جب جبریل آتے ہیں تو دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، وہی سرکار کی ذات ہے، سر سجدہ میں ہے، کاندھے پر حسین بیٹھے، میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا، لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا، کیوں؟ یہ حسین گر نہ جائے، ان کو چوٹ نہ لگ جائے، حالانکہ مسجد کے اندر ہے، پھر بھی کتنا لحاظ ہے، آپ نے نمازوں کے لیے سجدے کو لمبا کیا جا رہا، نماز میں اللہ کی عبادت ہے، اور پتہ ہے نمازی اللہ کے قریب زیادہ کب ہوتا ہے؟ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، نمازی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، تو اس حالت میں امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو بیٹھے ہیں، میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا، اپنی مرضی سے بولتے ہیں کہ سرکار نے صاحب سجدے سے اٹھایا، یہ سبق دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھو حسن ہو یا حسین ہو، اللہ کے محبوب سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ایک دن جمعہ کو مبارک دن تھا، جمعہ پڑھنے کے بعد روانہ ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امام حسن حسین پہلے شہزادہ باہر کھیل رہے ہیں، آپ ان کو پکڑا اور فرمایا کہ حسین اے حسن آپ اپنے والد کے ہم شکل نہیں، آپ تو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شکل میں سرکار سے ملتی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کا اور مسکرا رہے تھے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہو جائے، ہم دونوں شہزادوں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، دونوں کو دیکھتے اور دونوں کو دیکھتے تصویر مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کی محبت کو فرض قرار دے دیا ہے، فرض ہے کہ کل لا سلم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تمہیں دین ملا ہے تو میری بارگاہ سے، اسلام ملا ہے تو میری بارگاہ سے، اللہ کا پتہ چلا ہے تو میری بارگاہ سے، قرآن ملا ہے تو میری بارگاہ سے، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، لیکن ایک بات کا حکم دے رہا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت رکھنا، قریبیوں سے محبت رکھنا، ان سے پیار کرنا، اور ایک نقطہ میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اور فضیلت نہ بھی ہو، اور عظمت نہ بھی ہو، تو یہ عظمت تھوڑی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، چاہے وہ سن کے پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے یا نوافل ادا کر رہا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور جب اتحیات بیٹھتا ہے تو امام حسن حسین کی بارگاہ میں صلاۃ عرض کرتا ہے، درود میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر درود بھیجتا ہے، حیدر کرار پر درود بھیجتا ہے، اور کیا عظمت اللہ و صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میری بات یہ چھوٹی سی بات ہے، ہر نمازی نماز کے دوران پاک ہستیوں کا ذکر کرتا ہے، باغنے والے کہا تھا کہ کسی کیسے باغنے یہ تو نماز میں پڑھنا پڑے گا، ان کا درود بھیجنا پڑے گا، آج اللہ کی بارگاہ میں اتحیات بیٹھ کر ذکر کرو کس کا؟ حسنین العین کا ذکر کرو، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کرو، حیدر کرار کا ذکر کرنا ہی پڑے گا، کیا جاتا ہے، ہم تو روز ہے نا 5 وقت ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اہل بیت اللہ کا ذکر تو ہم روز کرتے ہیں، 5 وقت ہوتا ہے ذکر، تو یہ پاک ہستیاں ہیں۔ ارے آپ یہ تو جانتے ہیں نا جس کے سینے میں قرآن کریم ہوتا ہے، حافظ قرآن اس کو بڑی شان ہوتی ہے، بڑی عظمت ہوتی ہے حافظ قرآن کی، تو اس کے سینے میں قرآن ہے، اور ان پاک ہستیوں کی شان کا اندازہ
کون لگا سکتا ہے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیات نازل جن کی عظمت میں قرآن کی آیات نازل ہے، ان کی شان کتنی عظیم ہے، بلندار ہے۔ اور یاد رکھو اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہماری جماعت کی حصہ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اور یہی محبت مرتے وقت بھی کام آئے گی، مرتے وقت بھی اور قبر میں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ اور جب یہ پاک ہستیاں ہیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنا عظیم مقام ہے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، اپنی شہزادی کی پریشانی کا بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اور امرن بتا دیا لوگوں جو بیٹیاں ہیں، بیٹیاں یہ بڑی برکت والی ہے، یہ آپ کی محبت کی حقدار ہوتی ہیں کہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا، بیٹی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے صدقے میں آپ پہ کرم کروا رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، تو بیٹی جب آ جائے گھر میں تو کھڑے ہو کر بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتا تو بیٹی گھر میں آئی ہے، خاتون نے کہنا سلام علیکم، جب بھی آتی سرکار بڑا کم فرماتے ہیں، مرض وصال ہے، آئیں میرے آقا نے فرمایا بیٹی ذرا میرے قریب آ گئی، کان قریب کیے، حضور علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی، آہستہ سے کوئی بات کی حضرت مائی صاحبہ رونے لگی، خاتون جنت روئی، سرکار نے جب رونا دیکھا تو دوبارہ بیٹی قریب آ گئی، دوبارہ سرگوشی فرمائی کان میں، تو مسکرا ہو۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہوئی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رسول اللہ کا یہ راز بتا نہیں سکتا، میرے کانوں میں سرکار نے بات کی ہے، یہ کچھ تک محدود ہے۔ جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا تب اس کو ظاہر کیا کہ پہلی مرتبہ جو سرکار نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی تو یہ بتایا تھا فاطمہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام، میں قرآن پڑھتا ہوں وہ سنتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہیں میں سنتا ہوں، اس کو دور کہتے ہیں، اور اس سال 2 مرتبہ دور ہوا ہے، اور انتظر وقت آنے والا میرے مثال کا کہ دنیا سے میں جا رہا ہوں، وقت قریب ہے، تو فرماتی ہے رونے لگے، مثال کا سوال بعد میں سرکار نے دوبارہ سرگوشی فرمائی فاطمہ میرے بعد جلد ہی تو مجھ سے ملنے والی اور تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ ذات و مقام عطا فرمایا، اور یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، صدا آئے گی، محشر والوں اپنے نظر کو ڈوبا، یہ اعزاز یہ عظمت کس کی ہے، یہ شان کس کی ہے، محشر والوں قدریں جھکا لو، نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونے والا، سارے محشر والے نظروں کو جھکا لیں گے، مائی صاحبہ کا گزر ہو جائے گا، قرآن پر بیٹھ کے گزر جائے گی سب سے سرور سے، یہ اعزاز عظمت اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو عطا فرمائی ہے، اور آج ہم تک جو کچھ پہنچا ہے اسی خاندان کا صدقہ پہنچا ہے، کیونکہ اسلام ان کے گھر میں آیا تھا، قرآن ان کے گھر میں آیا تھا، اور جب بچانے کی باری آئی تو یہی شہزادے میدان میں نکلے، یہی شہزادے میدان میں نکلے ہیں، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ قرآن لوگوں کو ہمارے گھر سے ملا ہے، اسلام ہمارے گھر سے ملا ہے، اور جب پرچم اسلام کو یزید نے گرانے کی کوشش کی ہے تو خاندان نبوت نے پرچم کو سنبھال لیا، اس پرچم کو گرنے نہیں دیا، اور یہی بتا دیا ہے، سبق دیا ہے کہ نانا جان کیوں مت یاد رکھو جب ایسا وقت آنے کا میدان میں نکلنا پڑتا ہے، یہ حسینیت ہے، اور یہی درس دیا ہے، چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں جب جامع شہادت پیش کیا ہے تو کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھا، سر سجدے میں تھا، سجدے میں تھا، اور وہاں بھی نماز پڑھ کے دکھائی، نماز پڑھ کے دکھائی ہے،
اور یہ ہم کو سبق دیا ہے کہ نماز اور کسی حالت میں چھوڑنا نہیں۔ آج ہم سکھ میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، دکھ آ جائے تو پھر زیادہ خیال ہی نہیں رہتا، ادھر ہے ادھر معاملہ ہو گیا ہے، اور خوشی کے جب لمحات آ جاتے ہیں تو پھر بالکل ہی یاد نہیں رہتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب کہ یہ میں دعوت دے رہا ہوں اور یہ ان میری باتوں کا آپ غور کریں، ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب کہیں شادی ہوتی ہے، ولیمہ ہے، میرج ہال میں چلے گئے، نماز کا وقت آ رہا ہے، جا رہا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے کس کے انتظار میں؟ روٹی کے انتظار میں۔ روٹی کے انتظار میں ولیمہ ہے نا، وہ کھانا دیں گے کھائیں گے، تو گھر میں کبھی روٹی نہیں کھائی، روز کھاتے ہیں۔ وہاں ولیمہ ہے، روٹی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن بیٹی کو ڈھال کے جائے، کبھی بھی تو نہیں کہتے یہ جلدی کریں، کھانا جلدی دیں، فلاں فلاں کام ہم نے کرنا ہے، فلاں فلاں مصروفیت ہے۔ اور اگر کہ جنازہ ہو جائے اور خطیب صاحب امام صاحب جنازہ پڑھانے سے پہلے تھوڑا سا بیان کریں اور 1-2 منٹ اوپر ہو جائے تو سجدے ہوتے پھر آواز آئے جناب ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا، جلدی کرو، جنازہ پڑھاؤ، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، جلدی کرو۔ آپ جو تشریح کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی، ہمارے پاس ہونے کا ہوتا ہے نہیں ہے، جلدی کریں، بڑے کام پڑے ہوتے ہیں، وہاں وقت یاد آ جاتا ہے، لیکن ولیمے میں وقت یاد نہیں آتا، روٹی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی نا اپنی۔ ہم سارے اپنی اصلاح کریں، وہاں انتظار ہو رہا ہے، نماز بھی جا رہی ہے۔ ایک جگہ مجھے بلایا گیا، نکاح کی تقریب، تو میں نے کہا پتا کریں نکاح پڑھائیں، اور ان کا جناب دلہن جو ہے وہ اس وقت نماز پڑھ رہی ہے، میرج ہال کے کمرے میں زور کی نماز دلہن ادا کر رہی ہے۔ جناب جو ہمیں نماز پڑھ چکے ہوں گے نکاح ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں مجھے کتنی خوشی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ قابل تقلید بات ہے کہ دلہن نماز ادا کرتا ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے کئی معززین بیٹھے ہوئے تھے جن پر نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اور ایک جگہ جب بارات نے جانا تھا لاہور کی بات، تو جو دولہا تھا نا، اس نے کہا کہ میری کار کی آگے ایک سلوکی ہوگی، اس پہ چھوٹا سا ٹیک لگا ہوگا، اور کوئی 3 نعتخوان بیٹھے ہوں گے، وہ سرکار کی نعتیں پڑھیں، دولہا کی کار کی آگے نعتیں ہوں گی، اس طرح سے ہماری برات روانہ ہوگی۔ اور صاحب نے کہا یہ کوئی میلاد کا جلوس ہے کہ جو آگے سلوکی جائے گی، نعتیں ہوں گی، یہ تو شادی ہے۔ ان کا یہی تو موقع ہوتا ہے اللہ رسول کو یاد کرنے کا، یہی موقع ہوتا ہے۔ ویسے ہم یاد کرتے ہی رہتے ہیں، جب شادی آتی تو بھول جائیں گے، بھولنا بھی۔ پھر اس طرح سے وہ برات روانہ ہوئی، اور جہاں پہنچے وہ لڑکی والوں کے ہاں، اور جناب پہلے تلاوت ہوگی، پھر نعت ہوگی، پھر دعا ہوگا، پھر کھانا کھولا جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ پھر اخبار والوں میں لکھا ایک برات ایسی بھی، قابل تقلید نمونہ ہے، باقیوں کے لیے سبق ہے۔ اگر ہم یہ ساری شروع کر دیں تو باقی بھی شروع کر دیں گے نا آہستہ آہستہ۔ ہم نے دین کی طرف آنا ہے، یہی پیغام ہے کربلا والوں کا، اے نانا جان کی وہ دین کی طرف آنا ہے، دین کو سنبھالنا ہے، کی خدمت کرنی ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے، ورنہ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم نہیں تو کوئی اور آ جائے گا جو دین کو سنبھالے گا، جو دین کی خدمت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ چن لے پھر وہ معزز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرماتا ہے، پھر وہ دین کا خادم بنے گا اور دین کی ایسی خدمت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی روشن کر دیتا ہے۔ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اور کربلا والوں نے یہی سبق دیا
طریقہ ہے کہ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین، سردار قدار دستر دست جزید خطقہ کے بنا الہ الہ حسین. یہ وہ کارنامے اور امام علی مقام کے آل ان کے شہزادے ایک طرف نظر دوڑائیں تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، دوسری طرف حضرت داتا قدس علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک طرف خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ساری آل ہے نا، آل پاک ہے. اس آل پاک نے دین کا کام کیا ہے اور دین کی خدمت فرمائی ہے. آج انسان کے نام روشن ہے، ان کے نام روشن ہے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا. آج کے حضور ہندو آنا چاہتے ہیں، ہمارا دروازہ کھول دو، آنے دو. حضور سکھانا چاہتا ہے، آنے دو. حضور عیسائی آنا چاہتا ہے اور میں آنے دو، کسی کو روکنا نہیں. اب وہ آتے تھے، جب آتے تھے تو غیر مسلم تھے، جب اٹھ کے جاتے تو کلمہ پڑھ کے جا رہے، کلمہ پڑھ کے جا رہے. طیبہ سے لگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مہر پیاروں سے نہیں نظروں سے بنائی جاتی ہے، طرف فرمایا جاتا ہے. اس آل پاک نے وہ کارنامے سارے انجام دیے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب بہرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت کا واقعہ سنا تھا، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبد الرزاق حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ سے کسی طرح دعا کے لیے آپ نے جانا، پالکی لائی گئی. آپ حضرت کے حضور سے جمع نظیر ہے لوگوں کا. آپ گھر سے باہر آئے، پالکی میں بیٹھے، یہ واقعہ غور سے سنو. پالکی میں بیٹھے، 4 آدمی پالکی اٹھانے والے تھے، انہوں نے پالکی کو اٹھایا. چند قدم چلے، پورا جلوس جا رہا ہے. فرمایا پالکی روک دو. پالکی روک دی گئی. فرمایا نیچے اتارو، اتاری گئی. فرمایا پالکی اٹھانے والے سامنے آئے. وہ چاروں آدمی سامنے آ گئے، کانپ رہے تھے، پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کیا قصور ہو گیا ہے. کانپ رہے. فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، میرے ایک سوال کا جواب دو. تم چاروں میں سید کون ہے؟ سید آل رسول کون ہے؟ چاروں خاموش ہیں. آپ نے دوبارہ پوچھا، بتاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ تو میں سید کون ہے؟ اور میں سے ایک نے کہا جناب مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی، مزدوری لی جاتی ہے. اس بات کو چھوڑیں. میں نہیں، تو میں جو بھی سید ہے تمہیں رسول اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بتاؤ کون ہے تم میں سے؟ ایک مزدور بولا، میں نے کہا ہاں، چمنستان مصطفیٰ کا مرجھایا ہوا ایک پھول میں بھی، مرجھایا ہوا ایک پھول میں بھی ہوں. اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ ڈال دیا، شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا. اس زمانے کا امام مجھے معافی مانگ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے. انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا. کہا میں ابھی مطمئن نہیں، ابھی مطمئن نہیں. آپ ایسا کریں، آپ پالکی میں بیٹھیں. شاہ صاحب آپ پالکی میں بیٹھیں، جتنے قدم آپ چلے تھے اتنے قدم میں آپ کو اٹھا کے چلوں گا. تو شاہ صاحب گھبرا گئے کہ زمانے کا امام اتنی بڑی ہستی ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. کہیں حضور علیہ السلام مجھے فرمایا احمد رضا تو دنیا میں میری آل کے کندھوں پر سفر کرتا رہا ہے، سواری کرتا رہا ہے، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں. لہٰذا آپ بیٹھے، محنت کی ہے، ان کو بٹھایا شاہ صاحب کو پالکی میں. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس پالکی کو اپنے کندھے پر اٹھا دیا. اتنے قدم چلے، پھر کہنے لگے اب میں مطمئن ہوں، اب میں مطمئن ہوں. آپ نے اپنے عمل سے دکھایا. ویسے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا کہ ان میں کوئی سید بھی ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ وہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچی حقیقت، سچا احترام. یہ بتانے والے نے بتایا ہی نہیں، لیکن پالکی پہ بیٹھنے والے نے محسوس کر لیا کہ پالکی اٹھانے والے میں کوئی سید آل رسول نہیں، آل رسول کی خوشبو آ گئی.
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب میدان نور کا۔ عزیز محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا الرسول۔